مدرسہ بیت العلوم کونڈوا پونے اس آفیشیل چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ یاد رکھیے اس سے کسی ایک شخص کو نہیں پورے مدرسے کو فائدہ ہوگا اور آپ کو اجر عظیم ملے گا۔ سورہ صافات ہے، آیت 149 سے 182 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاستفتہم لربک البنات ولہم البنون ام خلقنا الملائکۃ اناثا وہم شاہدون الا انہم من افکہم لیقولون ولد اللہ وانہم لکاذبون اصطفى البنات علی البنین ما لکم کیف تحکمون افلا تذکرون ام لکم سلطان مبین فأتوا بکتابکم ان کنتم صادقین۔ اب ان سے پوچھئے کیا تیرے رب کے یہاں بیٹیاں ہیں اور ان کے یہاں بیٹے؟ لربک البنات ولہم البنون۔ پوچھئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان مشرکوں سے، کافروں سے، لربک البنات، کیا تیرے رب کے یہاں بیٹیاں ہیں؟ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کے یہاں بیٹیاں ہیں۔ وَلَهُمُ الْبَنُونَ، اور ان کے یہاں بیٹے ہیں۔ وہ ایسا بولتے تھے، کیا بولتے تھے؟ کہ اللہ کے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور بیٹیوں سے نفرت تھی، ان کو زندہ دفن کرتے تھے، اس لیے ادھر بیٹیاں ڈھکیل دی اور بیٹے ہمارے، اور ان کے یہاں بیٹے ہیں۔ ام خلقنا الملائکۃ اناثا، یا ہم نے بنایا ہے فرشتوں کو عورت، اور وہ دیکھتے تھے، ان کے سامنے ہم نے بنایا، وہ گواہ ہے کہ ہم نے فرشتوں کو عورتیں بنائی۔ سنتا ہے اللہ، سن لو، سنتا ہے، وہ اپنا جھوٹ کہتے ہیں۔ انہم من افکہم لیقولون، وہ اپنا جھوٹ کہتے ہیں۔ کیا جھوٹ کہتے ہیں؟ ولد اللہ، اللہ کی اولاد ہوئی۔ ولد اللہ کا مطلب اللہ نے جنا، اللہ کی اولاد ہوئی۔ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور وہ بے شک جھوٹے ہیں۔ اصطفى البنات علی البنین، کیا اس نے اللہ نے پسند کی بیٹیاں بیٹوں کے مقابلے میں؟ کیا ہوا ہے تم کو؟ کیسا انصاف کرتے ہو؟ کیف تحکمون، کیا ہوا ہے تم کو؟ کیسا انصاف کرتے ہو؟ جی، افلا تذکرون، کیا تم دھیان نہیں کرتے؟ یا تمہارے پاس کوئی سند ہے کھلی ہوئی؟ جو باتیں تم کرتے ہو، اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ نے بیٹا اولاد جنی، اس کی کوئی سند ہے کہ تمہارے پاس؟ فأتوا بکتابکم، تو لاؤ اپنی کتاب اگر ہو تم سچے، ان کو تم صادقین۔ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا، اور انہوں نے جنات اور اللہ کے درمیان میں نسب ناتا جوڑا۔ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا، اور ٹھہرایا ہے انہوں نے اللہ میں اور جنوں میں ناتا۔ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ، اور جنوں کو تو معلوم ہے کہ تحقیق وہ پکڑے ہوئے آئیں گے۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے ان باتوں سے جو یہ لوگ بتاتے ہیں۔ الا عباد اللہ المخلصین، مگر جو بندے ہیں اللہ کے چنے ہوئے۔ فإنکم وما تعبدون، تو تم اور جن کو تم پوچھتے ہو، ما انتم علیہ بفاتنین، کسی کو اس کے ہاتھ سے بہکا کر نہیں لے سکتے۔ الا من هو صال الجحیم، مگر اسی کو جو پہنچنے والا ہے جہنم میں۔ وما منا الا له مقام معلوم، اور ہم میں جو ہے اس کا مقام معلوم ہے، ایک ٹھکانہ مقرر ہے۔ اور ہم میں جو ہے اس کا ایک ٹھکانہ کیا ہے؟ مقرر ہے۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ، اور ہم ہی ہیں صف باندھنے والے۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ کا مطلب اور ہم ہی ہیں
صف باندھنے والے. جی وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ اور ہم ہی ہیں پاکی بیان کرنے والے. انبیاء علیہ السلام کے واقعات نصیحت عبرت کے لیے بیان کیے گئے تھے. اب پھر توحید کے اس بات اور شرک کے ابطال کا اصل مضمون بیان کیا جا رہا ہے. یہاں شرک کی ایک خاص قسم کا بیان ہے. کفار عرب کا عقیدہ تھا. سنو, کفار عرب کا عقیدہ تھا کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں اور جنات کی سردار زادیاں ہیں. جنات کی سردار زادیاں فرشتوں کی مائیں ہیں. فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں, ان کی مائیں کون ہیں؟ جنات کے سرداروں کی بیٹیاں. جنات کے سرداروں کی بیٹیاں اللہ کی عورت ہے, اور دونوں سے مل کر کیا پیدا ہوئی؟ فرشتے, بیٹیاں ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ یہ عقیدہ تھا ان کا کہ اللہ تعالیٰ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں اور جنات کی سردار زادیاں کا مطلب ہوتا ہے سردار کی بیٹیاں, فرشتوں کی مائیں ہیں. یہ عقیدہ قریش کے علاوہ جہینہ قبیلے ہیں, بنو سلمہ, بنو خزاعہ, بنو ملیح کے یہاں بھی رائج تھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے پوچھ ان سے, کفار عرب سے, کہ اس عقیدے کی تردید کی ہے. خلاصہ یہ کہ اول تو تمہارا یہ عقیدہ خود تمہارے عرف اور رسم و رواج کے لحاظ سے بالکل غلط ہے, اس لیے کہ تم بیٹیوں کو باعث ننگ سمجھتے ہو. ننگ یعنی شرم. بیٹیوں کو کیا سمجھتے ہو تم؟ شرم کے قابل. اب جو چیز تمہارے اپنے لیے شرم کی اور عار کی چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے کیسے ثابت ہو سکتی ہے؟ پھر تم نے جو فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں قرار دیا اس کی تمہارے پاس کوئی دلیل ہے وہ بھی نہیں ہے. کسی دعوے کو ثابت کرنے کے لیے 3 قسم کے دلائل ہو سکتے ہیں. کتنے ہیں؟ ایک مشاہدہ, تم نے دیکھا میں پیدا کر رہا تھا فرشتوں کو بیٹیاں. دوسرے نقلی دلیل کہ صحیح کتابوں میں, حدیثوں میں, قرآن میں آ جائے کسی ایسی ذات کا قول جس کی سچائی مسلم ہو. تیسرے عقلی دلیل, عقل بھی اس کو مانے جہاں تک مشاہدے کا تعلق ہے. ظاہر ہے تم نے اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کی پیدائش کے وقت ان کو دیکھا نہیں, تو پھر ان کو بیٹیاں کیسے کہتے ہو؟ سمجھ میں آئے؟ اور عقلی دلیل عقل کے بھی خلاف ہے. تم جن کو بیٹیاں نہیں بناتے ان کو اللہ کیسے بیٹیاں بنائے گا؟ کوئی نقلی دلیل ہے تمہارے پاس قرآن اور حدیث کے مقابلے میں مضبوط؟ کچھ بھی نہیں. ہٹ دھرمی کرنے والوں کے لیے الزامی جواب زیادہ مناسب ہے. جو ہٹ دھرم ہوتے ہیں, جانتے ہیں لیکن مانتے نہیں, ان کو بولتے ہیں ہٹ دھرم. ہٹ دھرم یعنی اپنی بات پر اڑنے والے. سمجھ میں آیا؟ ان آیتوں سے معلوم ہوا کہ جو لوگ ہٹ دھرمی پر تلے ہوئے ہوں ان کو الزامی جواب دینا مناسب ہے. اب الزامی جواب کس کو بولتے ہیں؟ الزامی جواب. الزامی جواب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کے دعوے کو خود انہی کے کسی دوسرے نظریے کے ذریعے باطل کیا جائے. ان کے دعوے کو خود انہی کے کسی نظریے کے ذریعے باطل کیا جائے. اس میں یہ ضروری نہیں ہوتا کہ دوسرا نظریہ ہمیں تسلیم ہے, تمہاری بات ہے نا, تمہاری بات سے تمہاری بات ٹوٹ گئی, یہ ہے الزامی جواب. بلکہ ایسا بسا اوقات وہ دوسرا نظریہ بھی غلط ہوتا ہے لیکن مخالف کو سمجھانے کے لیے اس سے کام لیا جاتا ہے تو وہ چپ ہو جاتا ہے. الجھا ہے پاؤں یار کا زلف دراز میں, لو آپ اپنے دام میں صیاد آ گیا. چلی تھی لمبی لمبی زلفیں لے کر کہ کسی کا شکار کریں گے, پھانس لیں گے کسی عاشق مجنون کو, لیکن بال اتنے بڑے تھے کہ وہ پیر میں الجھ گئے, دھڑام سے گر گئی. اس وقت کہا جاتا ہے الجھا ہے پاؤں یار کا زلف دراز میں, لو آپ اپنے دام میں صیاد آ گیا. شکاری خود اپنی جال میں پھنس گیا. تو الزامی جواب ایسا ہی ہوتا ہے, سامنے والے کو سمجھانے کے لیے خود اسی کی کوئی دلیل دی جاتی ہے. یہاں باری تعالیٰ نے ان کے عقیدے کی تردید کے لیے خود انہی کے اس نظریے کو استعمال فرمایا. بیٹیوں کا وجود باعث ننگ و عار ہے. تم بیٹیوں کے وجود کو برا سمجھتے ہو اور وہ بیٹیاں اللہ کے لیے ثابت کرتے ہو. جس کو تم برا سمجھو اس کو اللہ اپنے لیے کیسے اختیار کرے گا؟ یہ ہے الزامی جواب.
یہ مطلب ہے اگر وہ فرشتوں کو خدا کی بیٹیوں کے بجائے خدا کے بیٹے کہتے تو یہ درست ہوتا، بلکہ یہ الزامی جواب ہے جس کا مقصد خود انہی کے مزعوم سوچے ہوئے سے ان کے عقیدے کی تردید کرنا ہے۔ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ اور جنات کے درمیان ناتا جوڑا، نسب ناتا جوڑا۔ وہ یہ ہے کہ مشرکین عرب کے اس فاسد عقیدے کا بیان ہے جنات کی سردار زادیاں، پھر بول رہا ہوں جنات کی کس کو بولیں گے؟ زادیاں، بیٹیاں۔ یہ شہ زادی ہے، شہ بادشاہ، زادی بیٹی، نواب زادی ہے، نواب کی بیٹی ہے، زادی کا مطلب زادیاں بیٹیاں۔ تو وہ کہتے تھے جنات کی سردار زادیاں فرشتوں کی مائیں ہیں۔ گویا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، جنات کی سردار زادیوں سے اللہ کا میاں بیوی کا تعلق ہے اور پیدا ہونے والے فرشتے ہیں جو عورت ہے۔ سمجھ میں آیا؟ یہ ان کا الزام تھا اور اسی تعلق کے نتیجے میں فرشتے وجود میں آئے۔ ایک روایت میں جب مشرکین عرب نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا تو ابو بکر نے پوچھا کہ ان کی ماں کون؟ ان کی جیسے بہت سی جگہ بولتے ہیں بہت سے ملکوں میں کہ ڈیش ڈیش ہماری ماتا ہے، پھر ہم نے کھولے ہوٹل، وہاں آ کے ایک چاپ نہیں چپ چاپ 7 چاپ کھا رہا ہے ایک آدمی۔ پہلے 70 کلومیٹر بیلگام سے منگاتا تھا، اب یہاں مل گیا تو کائے کو چھوڑنا، 80% وہی لوگ کھا رہے ہیں۔ تو میں نے کہا ان سے پوچھو ذرا کیوں اتنا کھاتا ہے؟ تو اس نے کہا ڈیش ڈیش ہماری ماتا ہے اس لیے دبا کے کھاتا ہے، اور اس کا ڈیش ڈیش ہمارا باپ ہے جس کو چھوڑنا پاپ ہے، اور یہ جو بھینس اور بھینسا ہے کھا کے دیکھو کیسا ہے۔ جی تو یہ دیکھو کہ وہ بول رہے ہیں کہ یہ جنات جو ہے فرشتے، ان کی ماں کون ہے؟ ابو بکر نے پوچھا ماں کون؟ انہوں نے جواب میں کہا جنات کے سردار کی بیٹیاں یہ ماں ہے۔ حالانکہ جنات تو اللہ کے پاس پکڑ کے لائے جائیں گے۔ آگے کی آیت ہے اور یہ تو کہا کرتے تھے وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ، اور یہ تو کہا کرتے تھے اگر ہمارے پاس کچھ احوال ہوتا پہلے لوگوں کا تو ہم ہوتے بندے اللہ کے چنے ہوئے۔ الا عباد اللہ المخلصین کا ترجمہ کیا ہے؟ ہم ہوتے بندے اللہ کے چنے ہوئے، لیکن ہمارے پاس پہلے والوں کا کچھ حال ہی نہیں ہے۔ فکفروا بہ، تو اس سے منکر ہو گئے۔ فسوف یعلمون، اب وہ جان لیں گے۔ وَلَقَدْ سَبَقَتْ کَلِمَتُنَا، اور پہلے ہو چکا ہمارا حکم اپنے بندوں کے حق میں جو کہ رسول ہیں۔ کیا ہوا؟ وہ یہ ہوا انہم لہم المنصورون، کہ ہمارے رسول ہی کامیاب ہوں گے، ان کی مدد کی جائے گی۔ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اور ہمارا لشکر جو ہے بے شک وہی غالب ہوگا۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ، تو اے محمد ان سے پھر آئیے الگ ہو جائیے ایک وقت تک۔ وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، اور ان کو دیکھتے رہیے کہ وہ آگے خود دیکھ لیں گے۔ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ، کیا ہماری آفت کو جلدی مانگتے ہیں، عذاب کو جلدی مانگتے ہیں۔ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ، پھر جب اترے گی بِسَاحَتِهِمْ، ان کے میدان میں، ہماری آفت جب اترے گی ان کے میدان میں، فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ، تو بری صبح ہوگی ڈرائے ہووں کی۔ کیا ہوگی؟ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ، اور پھر آئیے اے محمد ان سے ایک وقت تک۔ وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، اور آپ دیکھتے رہیے اب آگے وہ لوگ خود دیکھ لیں گے۔ یہاں پر کیا ختم ہوئی؟ کون سی صورت مکمل ہوئی؟ سورہ صافات مکمل ہوئی۔ اس کے بعد کیا شروع ہونے والی؟ ایک آیت ہے، 2 آیت ہے جی، اور وہ آیت یہ ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یہاں پوری ہوتی ہے سورہ صافات۔ پاک ہے ذات تیرے رب کی، وہ پروردگار عزت والا پاک ہے ان باتوں سے جو وہ لوگ بیان کرتے ہیں، اور سلام ہے رسولوں پر، اور سب خوبی اللہ تعالی کو جو رب ہے
سارے جہان کا. سب خوبی ہے اللہ کو جو رب ہے جہان کا. اسلام کے بنیادی عقائد کو دلائل و شواہد سے ثابت کرنے کے بعد ان آیتوں میں کفار کی ہٹ دھرمی کا ذکر کیا گیا. کہا جی تو کہہ رہے ہیں یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نبی بنائے جانے سے پہلے تمنا کیا کرتے تھے یہ لوگ کہ اللہ کا کوئی پیغمبر آئے تو یہ اس کی پیروی کریں گے، مانیں گے. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو انہوں نے ضد اور عناد کا وطیرہ اختیار کیا، یعنی انہوں نے ضد کی، جانتے بوجھتے انکار کیا. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ آپ ان لوگوں کی ایذا رسانی و تکلیفوں سے رنجیدہ نہ ہو. ان قریب وہ وقت آنے والا ہے کہ آپ غالب اور فتح یاب ہوں گے اور یہ لوگ مغلوب اور نشانہ عذاب ہوں گے. آخرت میں تو اس کا مکمل مظاہرہ ہوگا. دنیا میں بھی اللہ نے دکھا دیا. غزوہ بدر سے لے کر فتح مکہ تک ہر جہاد میں اللہ نے اپنے رسول کو کامیاب کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین ذلیل و خوار ہوئے. آپ صبر کیجئے، یہ دیکھیں گے ان کا برا انجام. اللہ والوں کے غلبے کا مطلب وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا، اور ہماری یہ بات پہلے ہو چکی کہ ہمارے رسول کامیاب ہوں گے، ہماری فوج کامیاب ہوگی. ان آیتوں کا مفہوم یہ ہے کہ ہم نے پہلے سے طے کر رکھا ہے کہ ہمارے خاص بندے یعنی پیغمبر ہی غالب ہوں گے. ایک اشکال ہوتا ہے، بعض پیغمبروں کو دنیا میں غلبہ حاصل نہیں ہوا. اس کا جواب یہ ہے کہ معلوم پیغمبروں میں اکثریت تو ایسے ہی حضرات کی ہے جن کی قومیں انہیں جھٹلا کر عذاب میں مبتلا ہوئی، اور ان حضرات کو عذاب سے محفوظ رکھا. صرف چند انبیاء علیہ السلام ایسے دنیا میں آخر وقت تک بظاہر مادی طور پر غلبہ نہ مل سکا، لیکن دلیل و حجت کے میدان میں ہمیشہ وہ لوگ غالب اور سر بلند رہے. یہ ان کی کامیابی تھی اور نظریاتی فتح ہمیشہ انہی کو حاصل ہوئی. ہاں، اس سر بلندی کے مادی آثار کسی خاص حکمت، آزمائش وغیرہ کی وجہ سے آخر تک مؤخر رکھے گئے. لہٰذا حضرت تھانوی اس کی مثال ایسی دیتے ہیں جیسے کوئی ذلیل رہزن کسی بڑے حاکم افسر کے ساتھ سفر کی حالت میں لوٹ مار کرنے لگے. ذلیل رہزن ڈاکو کسی بڑے حاکم افسر کے ساتھ سفر کی حالت میں لوٹ مار کرنے لگے، مگر وہ حاکم اپنی خداداد عالی دماغی کی وجہ سے ہرگز اس ذلیل رہزن کی خوشامد نہیں کرے گا، حتیٰ کہ جب وہ حاکم اپنی دارالحکومت میں پہنچے گا اس رہزن کو گرفتار کر کے سزا دے گا. راستے میں اس کو کچھ نہیں بولے. حتیٰ کہ جب وہ حاکم اپنے دارالحکومت پہنچے گا اس رہزن کو گرفتار کر کے سزا دے گا. لہٰذا اس عارضی غلبے دشمنوں کے نبیوں پر کی وجہ سے نہ اس رہزن کو حاکم کہہ سکتے ہیں اور نہ اس افسر کو محکوم، بلکہ اصلی حالت کے اعتبار سے وہ رہزن ڈاکو اس غلبے میں بھی محکوم ہے، وہ افسرہ اور وہ افسر اس مغلوبیت میں بھی حاکم. اسی بات کو ابن عباس نے روایت کیا ہے، ان لم ينصروا فی الدنیا ينصروا فی الآخرہ. اگر بعض نبیوں کی دنیا میں بظاہر مدد نہیں کی گئی، ان کے قوموں کو ہلاک نہیں کیا گیا، ان کو فتح نہیں دی گئی، تو آخرت میں وہ غلبہ دیے جائیں گے. فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ. جب وہ عذاب جس کو یہ مانگتے ہیں ان کے صحن میں آ جائے گا تو جن لوگوں کو پہلے ڈرایا جا چکا ان کے لیے وہ صبح بہت بری ہوگی. ساحتن کے لفظی معنی صحن کے ہیں. ساحتن سین الف ہاں اور گول تا، ساحتن کے معنی صحن کے ہیں، اور نزل بساحتہ اس کے صحن میں اترا عربی محاورہ ہے جس کا مفہوم کسی آفت کا سامنے آ جانا ہے. نزل بساحتہم، مصیبت اس کے سامنے آ گئی. اور صبح کے وقت کی تخصیص یہ ہے کہ اہل عرب میں دشمن کا حملہ عموماً صبح صبح کو ہوتا تھا، اور حضور کا معمول بھی یہی تھا. جب کسی قوم کے پاس جاتے تو رات کو حملہ نہیں کرتے بلکہ آرام کرتے، اور صبح کے وقت میں یہی آیت پڑھتے ہوئے اگر کسی دشمن کے خطے میں رات کے وقت پہنچے تو حملے کے لیے صبح تک انتظار فرماتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قلعہ خیبر، قلعہ تم لوگ جس کو قلعہ بولتے اور اردو میں قلعہ بولتے ہیں اور اصل عربی میں وہ قلعہ ہے،
تو قلعہ خیبر پر صبح کے وقت حملہ کیا حضور نے. خیبر یہودیوں کا تھا، مدینہ ہی میں تھا باہر کی طرف. تو آپ نے جب حملہ کیا صبح کے وقت تو یہ زبان پر تھا اللہ اکبر خریبت خیبر انا اذا نزلنا بساحت فساء صباح المنذرین. اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. خریبت خیبر، خیبر اجڑ گیا. خیبر انا اذا نزلنا، ہم جب اترتے ہیں کسی کے صحن میں، یعنی ہم جب کہیں جاتے ہیں کسی قوم کے، فساء تو بری ہوتی ہے ڈرائے ہوئوں کی صبح. سمجھ میں آیا؟ اب یہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، پاک ہے ذات. ان آیتوں پر سورہ صافات کو ختم کیا گیا. در حقیقت یہ، اور حقیقت یہ کہ اس حسین خاتمے کی تشریح کے لیے دفتر چاہیے. کیا جو بہت لمبی تقریر ہو سکتی ہے. مختصر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان 3 مختصر آیتوں میں، کون سی؟ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، 3 مختصر آیتوں میں سورت کے جملہ مضامین کو سمیٹ دیا. سورت کے ابتدا میں توحید کا بیان تھا، جس کا حاصل یہ تھا کہ مشرکین جو باتیں اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب سے پاک ہے. پہلی آیت میں یہی بتایا سبحان ربک رب العزت عما یصفون. اس کے بعد سورت میں انبیاء کے واقعات بیان کیے گئے ہیں، چنانچہ دوسری آیت میں اس طرف اشارہ ہے. اس کے بعد کھول کر کفار کے عقائد شبہات. دوسری آیت کیا ہے؟ سلام علی المرسلین، تمام نبیوں پر سلام. والحمد للہ رب العالمین. اس کے بعد کفار کے عقائد و شبہات و اعتراضات کی عقلی نقلی دلیل کی تردید ہے کہ غلبہ بالآخر اہل حق کو حاصل ہوگا. ان باتوں کو جو شخص بھی عقل و بصیرت کی نگاہ سے پڑھے گا وہ آخر اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے گا. نیز ان آیتوں میں اسلام کی بنیادی عقائد اور توحید و رسالت کا صراحتاً اور آخرت کا ضمناً بیان ہے. یہ آخری 3 آیتوں میں کیا ہے؟ بولو کس کا بیان ہے؟ اسلام کے بنیادی عقائد اور توحید و رسالت کا صراحتاً بیان ہے. والحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون. اللہ موحد ہے، پاک ہے تمام بری صفات سے، اور سلام علی المرسلین، نبیوں پر. تو عقائد، بنیادی عقائد، توحید، رسالت کا صراحتاً اور آخرت کا ضمناً ذکر آ گیا، جن کا اس بات صورت کا اصل مقصد تھا. اور اس کے ساتھ یہ تعلیم بھی دی گئی ہے کہ ایک مومن کا کام ہے کہ وہ اپنے ہر مضمون، ہر خطبے، ہر مجلس کا اختتام اللہ تعالیٰ کی بڑائی پر کرے. آخر میں یہ پڑھنا چاہیے اللہ کی حمد و ثنا بیان کر اور اس کی حمد و ثنا پر کرے. چنانچہ علامہ قرطبی نے یہاں اپنی سند سے حضرت ابو سعید خدری کا قول نقل کیا. میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی بار سنا کہ آپ نماز ختم ہونے کے بعد یہ آیات تلاوت فرماتے تھے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اسی طرح امام بغوی نے حضرت علی کا قول نقل کیا، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ قیامت کے دن اسے بھرپور پیمانے سے اجر ملے، قیامت کے دن اسے بھرپور پیمانے سے اجر ملے، اسے چاہیے کہ وہ اپنی ہر مجلس کے اخیر میں پڑھا کرے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.